بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ محترم بھائیوں بزرگوں، آج رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے، سن 1443 ہجری۔ کل سے شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رجب ایسا مہینہ ہے کہ جب اس کا چاند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیے۔ یعنی رمضان المبارک کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند سے شروع فرما دیتے تھے۔ ایک مہینہ بیت گیا، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہم کیا تیاری کر چکے ہیں اور کیا تیاری کر رہے ہیں۔ بعض قول کے مطابق معراج جو ایک اہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور ایک لمبا سفر تاریخ انسانی میں تھوڑے سے لمحات میں، بہت بڑا سفر، بہت لمبا سفر چند لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بعض اقوال کے اعتبار سے وہ رجب کے مہینے میں ہی پیش آیا تھا یہ سفر۔ صحیح دن تاریخ کون سی ہے یہ معلوم نہیں، اختلاف ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، بعض اور مہینوں کا نام لیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ڈے نہیں ہے، ڈے مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر کا حصہ ہے ڈیز منانا۔ اسلام میں ڈیز منانا نہیں ہے، اسلام مشن کو فوکس کرتا ہے، مشن نہ کہ جشن۔ اور ہمارا اور آپ کا مزاج اب جشن کی طرف بہت زیادہ مائل ہو چکا ہے، بہت زیادہ۔ ہر چیز میں ہم انٹرٹینمنٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ابا کے انتقال پر بھی ہم دعوت کھانا چاہتے ہیں اور کھلانا چاہتے ہیں، اماں کے انتقال پر بھی ہم دعوت کھانا اور کھلانا چاہتے ہیں۔ بہترین بریانی، بہترین تولا، بہترین جو ہے سالن، یہ ہمارا اور آپ کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی تیار ہوتا بھی ہے تو لوگوں کے تانے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے لوگوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ عزت اور ذلت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے قبضے قدرت میں ہے، موت و حیات اللہ لوگوں کے پاس ہے، کہ اگر یہ خوش نہیں رہیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم سر اٹھا کر جی نہیں سکیں گے معاشرے میں، ہم نے سب کا کھایا ہے تو سب کو کھلانا فرض عین ہے۔ ہمارا یہ مزاج بنتے جا رہا ہے۔ تو اسلام فوکس کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے مشن پر، کس لیے تم پیدا کیے گئے ہو، کس لیے تمہیں بنایا گیا ہے، کس لیے تمہیں قرآن دیا گیا، کس لیے تمہیں آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور اس امت میں تم کو پیدا کیا گیا، اور ان کو معراج کا سفر کیوں کرایا گیا۔
اس پر توجہ ہماری نہیں ہے. شب معراج منائیں گے, اس میں خاص خاص نماز پڑھیں گے, اس کا روزہ رکھیں گے. کہاں سے لائے روزہ؟ کیا صحابہ کرام نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا؟ اور اگر رکھا ہوتا تو تاریخوں کے اندر اختلاف کیوں ہوتا؟ دن کے اندر اختلاف کیوں ہوتا؟ مہینوں کے اندر اختلاف کیوں ہوتا؟ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نفسانی خواہشات, اپنی مرضیات, رسوم رواج, خرافات سے اللہ ہماری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. بہرحال معراج کا واقعہ جب بھی پیش آیا ہو, کیونکہ تاریخ طے نہیں ہے, دن طے نہیں ہے, لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے, اس کو اقبال نے کہا, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ معراج مصطفیٰ سے کیا سبق حاصل کیا آپ نے؟ یہ سبق حاصل کیا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, کہ ایک حضرت انسان, کامل انسان, وہ ساتوں آسمان کو پار کر کے عرش پر پہنچ گیا, جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے, کسی کی رسائی نہیں, نہ کسی نبی کی, نہ کسی پیغمبر کی. وہاں پر اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی ملاقات ہوئی. زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس میں بھی اختلاف ہے صحابہ کرام میں, ہمارے اور آپ میں نہیں, کسی فرقے میں نہیں, صحابہ کرام میں اختلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کچھ اور ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کچھ اور ہے, یا دیگر صحابہ کرام کے اقوال کچھ اور ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, اس میں اختلاف ہے صحابہ کرام میں. اس لیے ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے دیکھا ہی ہے. اگر ایسا کہتے ہیں تو بلا دلیل بات کرتے ہیں. بہرحال سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, یہ ستارے, چاند, تارے, آسمان, جنت, جہنم, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہیں, اور اللہ کوئی اور چیز ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا. سارے احکام اسلام کے سب فرشی ہیں, نماز ایک ایسا حکم ہے جو عرشی ہے, وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنین کی معراج ہے. اس کو حدیث کہنا غلط ہے, یہ حدیث شریف نہیں ہے. حدیث اس کو بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوں, اور بھی تعریف ہے. ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دوں, یہ حدیث شریف نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کسی کا جملہ ہے, اور جملہ صحیح ہے اپنی جگہ پر, کہ مومن کے لیے معراج کیا ہے؟ نماز ہے. حدیث شریف میں جو صحیح الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ ہے المصلی یناجی ربا, کہ مسلمان یا نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے, وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں, المصلی یناجی ربا. الصلاۃ معراج المومنین نہیں, یہ حدیث شریف کے الفاظ نہیں ہیں, اور اس کو بطور حدیث بیان کرنا یہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے, اور ایسی بات جو حدیث نہ ہو اس کو حدیث پیش کرنا, حدیث بنا کر پیش کرنا, اس پر شریعت میں اور زبان رسالت سے بڑی سخت وعید ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی بات گڑھے, جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنی سخت وعید. تو عظیم الشان تحفہ عرش پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, وہ ہے نماز. 5 وقت کی نماز. 50 تھی 5 ہو گئی, لیکن اگر پڑھو گے 5 نماز تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا, بلکہ اس سے زیادہ جماعت نماز کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے, لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے مسجد میں آ کر تو 25 نماز, یا دوسری روایت میں 27 نماز کا اس کو ثواب ملتا ہے. اور اگر مسواک کر کے نماز پڑھے, مسواک کر کے نماز پڑھے تو اس کو 70 گنا 70 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اس کی نماز میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اسلام کی تعلیمات, اس کے احکام بہت آسان ہیں.
کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے، بہانے ہی بہانے ہیں۔ اتنے آسان احکام ہیں، اور نماز ایک ایسی عبادت، بہت آسان عبادت کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہو تو کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی تکلیف ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو ٹیک لگا کر پڑھے، ٹیک لگا کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے۔ اور وضو کرنا فرض ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے۔ بتائیے، جنت کی کنجی نماز ہے، اور اگر ہمارے پاس نماز ہی نہ ہو، گھر بہت عالی شان ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن ایک چھوٹا سا تالا ہے، اس کی چابی گم گئی، اب گھر میں کیسے داخل ہوں گے؟ مفتاح الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، وہ مفتاح الصلاۃ الوضوء، اور نماز کی کنجی وضو ہے، الطہور پاکی ہے، یعنی کیا؟ وہ وضو۔ تو میرے بھائیوں، کوئی وضو نہ کر سکے، پانی استعمال نہ کر سکے، کبھی ایسی حالت ہوتی ہے بیماری میں، آزاری میں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، کوئی آپریشن وغیرہ ہو گیا تو پانی استعمال نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ ٹائلز وغیرہ پر آپ ہاتھ مار کر جو ہے تیمم کر لیجئے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا فرض ہے، نمبر 2 زمین پر یا مٹی کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں اس پر آپ 1 مرتبہ ہاتھ ماریے اور پورے چہرے پر پھیر لیجئے، ٹھیک ہے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ ماریے اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اس پر اچھی طریقے سے ہاتھوں کو پھیر لیجئے، ایک بال کے برابر جگہ باقی نہ رہے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ یہی وضو کا بھی تیمم ہے، یہی غسل کا بھی تیمم ہے۔ غسل کے تیمم میں یہ نہیں کہ آپ کو پورے بدن پر ہاتھ کو پھیرنا ہے اور مٹی کو لگانا، ایسا نہیں۔ کتنا آسان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں ہم نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، ان الدین یسر، رسول اللہ فرماتے ہیں بے شک دین بہت آسان ہے عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں۔ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنی آسان اور کتنی اہم، اور صرف اس شریعت میں یا اس دین میں یا اس امت میں نماز نہیں بلکہ ہر امت میں نماز تھی اپنے اپنے طریقے پر۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اقیم الصلاۃ لذکری کا لفظ آتا ہے، میری یاد میں نماز قائم کرو۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قائم یصلی فی المحراب، کہ محراب کے اندر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، بچپنے میں اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر ان سے گفتگو کروایا تھا کہ بھائی یہ بچہ کہاں سے آیا۔ جب حضرت مریم سے پوچھا گیا تو مریم نے فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اسی سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے پوچھے، تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو بچہ بول پڑا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے اللہ نے وصیت کی ہے نماز کی۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تمہاری نماز یہ تم کو حکم دیتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، جن کی ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ جگہ جگہ نماز کا ذکر، اور اس امت میں بھی 5 نماز کے فرض ہونے سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ کیا آپ نے نہیں سنا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں معلوم ہے تو سیرت کو پڑھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حرم کے اندر نماز پڑھنے لگے سب لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی، جو 40 لوگ تھے۔ انہوں نے کہا حرم کے اندر نماز۔ اس سے پہلے حضرت عمر کے اسلام سے پہلے دار ارقم یا کہیں بھی جو ہے چھپ چھپا کر نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر اسلام قبول کیے انہوں نے کہا کون مائی کا لال ہے جو ہمیں نماز سے روکتا ہے، اور حرم شریف کے اندر کعبہ کے پاس نماز پڑھی جانے لگی۔
تو وہ کون سی نماز تھی؟ نماز تو معراج سے پہلے ہی تھی. تو وہ محدثین نے اس کو ذکر کیا کہ 2 رکعت فجر کے وقت میں اور 2 رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے. پھر 5 نماز فرض ہوئی، اور اس میں بھی 5 نمازوں میں عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے. کسی امت میں عشاء کی نماز نہیں تھی. عشاء کی نماز امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر عطا فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بہت بھاری ہیں، وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. ذرا ہم سوچیں یہ مسلمانوں کی آبادی اتنی بڑی، ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، اتنی مسجدیں، 40 سے زیادہ مسجدیں، تقریباً 50 مسجدیں، کیا اس میں جمعہ ہی کی طرح ہر نماز میں لوگ رہتے ہیں؟ جیسے جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیا جمعہ ہی صرف فرض ہے اور نمازیں فرض نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ہم جنازے کی نماز میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ قبرستان کی مسجد میں اگر وہاں نماز جنازہ ہو رہی ہے تو وہاں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن 5 نمازیں فرض عین ہیں، ہر ایک پر فرض ہیں. نماز جنازہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ادا کر لیں، 10-5 لوگ بھی ادا کر لیں، پوری بستی کی طرف سے، سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گی. لیکن نماز، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہیں. اس میں ہم کیوں توجہ نہیں دیتے؟ نماز جنازہ میں ذرا جلدی ہو جائے تو شور ہو جاتا ہے کہ ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا گیا، ہم کو آنے دیتے پھر نماز شروع کرتے. عجیب بات ہے. اور جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، یہ ہماری کمی ہے. یا تو ہم وقت فکس کریں کہ بھائی اتنے بجے نماز کھڑی ہو جائے گی، نماز جنازہ قائم ہو جائے گی، ادا کی جائے گی. اور وقت طے نہیں ہے تو جب جنازہ حاضر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میری بات کی طرف توجہ مت دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف توجہ دیجیے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو کچھ ہیں انہی کے علوم سے ہیں، انہی کی باتوں سے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے اب اس میں کوئی تاخیر مت کرو. یہاں تک کہ آپ مسئلہ سمجھیے کہ مکروہ وقت میں نماز منع ہے، لیکن اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو گیا تو مکروہ وقت میں بھی نماز جنازہ پڑھ لو، تاخیر مت کرو. یہ شریعت کا قانون ہے، یہ قانون ہے شریعت کا کہ نماز جنازہ اگر مکروہ وقت میں، زوال کے وقت میں تیار ہو گیا، حالانکہ زوال کے وقت نماز منع ہے، فرض نماز منع ہے، فرض عین والی نماز منع ہے، لیکن شریعت کا قانون یہ ہے کہ جنازہ اسی وقت تیار ہو گیا، سب معاملہ تیار ہے، قبر بھی تیار ہے، کفن جو ہے یہ بھی کفن بھی پہنا دیا گیا، نہلا دیا گیا، اب جنازہ تیار ہے. اب 15-20 منٹ تم رکو مت، بلکہ وقت ہو گیا پڑھ ڈالو، یعنی تیار ہو گیا پڑھ ڈالو. یہ مت دیکھو کہ مکروہ وقت ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان. اور ہم لوگ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، انتظار کر رہے ہیں، آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، وہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی جنازے میں جلدی کرو، جنازے کی نماز میں جلدی کرو، کسی کا انتقال ہو جائے اس کو جلدی دفناؤ. کیونکہ جنازہ بھی یہ کہتا ہے، وہ باڈی کہتی ہے اگر وہ نیک ہے مجھے جلدی سے قبرستان پہنچا دو، کیونکہ وہ جنت کے مزہ لینا چاہتا ہے. اور اگر باڈی گنہگار ہے، مرنے والا گنہگار ہے، تو حدیث شریف میں کہ تم اس کو کیوں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، بوجھ کو کیوں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو. تو میرے بھائیوں، نماز بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اور بہت اہم ہے. اتنی اہم ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو یہ نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے. یعنی اگر کوئی نمازی ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو دھیرے 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 کفر میں مل جائے گا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج فی ذمۃ اللہ، فقد خرج من ذمۃ اللہ، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ اللہ کی ذمہ داری سے باہر ہے، اللہ کی حفاظت سے باہر ہے، اللہ کی سیکیورٹی سے باہر ہے. اسی کو اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھ رہا ہے اس کو تو کر لے، تجھے 1000 جگہ ٹھوکر مارنے اور سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سر جھکانے کی ضرورت
نہیں پڑے گی، لیکن اگر تو نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تو تجھے کہاں کہاں سر جھکانا پڑے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تجھے گندگی کے سامنے، تجھے پیشاب پاخانے کے سامنے، تجھے مورتیوں کے سامنے بھی سر جھکانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور کر رہے ہیں ووٹنگ کے لیے، الیکشن کے لیے، اور دوسروں برادران وطن کو خوش کرنے کے لیے مالا بھی چڑھا رہے ہیں اور مورتی کے سامنے جھک بھی رہے ہیں، سوریہ نمسکار بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی راضی ہو جائیں اللہ کو ناراض کر کے۔ یاد رکھیے، اللہ کو ناراض کر کے آپ مخلوق کو کبھی 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 بھی خوش نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک خط لکھا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، اور بہت لمبی وصیت مت کیجئے، بہت لمبی وصیت یعنی نصیحت کر دیجئے، اور لمبی نہ ہو، مختصر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو کبھی خوش مت کرنا۔ بس اتنی بات لکھ کر بھیج دی کہ مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا، ان مخلوق کو اللہ تم پر مسلط کر دیں گے، لوگوں کو مسلط کر دیں گے، لوگ گالیاں دیں گے کہ ارے تو ایسے ہی ہے، کیونکہ لوگوں کو خوش کر رہے تھے، اور لوگوں کو خوش کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کے بس کی بات ہے۔ اور اللہ کب خوش کرتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، جو جانتے ہیں اس کو وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی محبت کرتے ہیں، انسان کیا جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے تازہ ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، اسی کو اقبال نے کہا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ سے ان کا تعلق تھا، یہ نماز کی پابندیاں تھی۔ اور ہم لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے کہ ہماری محنت سے ہمارا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے، لیکن ہماری محنت سے ہمارا بیٹا نمازی کیوں نہیں بن رہا ہے، ہماری بیٹی نماز کی پابند کیوں نہیں بن رہی؟ ہمارے جو بھی فنکشن ہو رہے ہیں اس میں نمازیں ہی چھوٹ رہی ہیں، نماز ہی کی قربانی دی جا رہی ہے۔ جو بھی فنکشن ہو رہے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی نماز کا وقت کیا ہے، اور لوگ طرح طرح کے بہانے کہ ہم مشغول ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم بہت بزی ہیں۔ ارے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی، ان کی نماز تو نہیں چھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بزی انسان تھے، آپ کی کتنی بیویاں بھی تھیں، اور کتنا ٹینشن اسلام کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، صحابہ اکرام کا، لیکن کوئی نماز نہیں چھوٹی، اور چھوٹی ہے تو وہ اس لیے چھوٹی اور چھڑائی گئی تاکہ امت کو قضا نماز کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ قضا نماز ہو جائے گی تو کیسے کریں گے، اور نماز چھوٹ جائے، یعنی قرآن میں جہاں جہاں بھی بس نماز کو پڑھو، نماز کو ادا کرو، تقریباً 700 جگہ پر نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں آیتیں ہیں، اور 109 جگہ پر تو ڈائریکٹلی حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز کوئی چھوڑ دے اس کے بارے میں شریعت میں آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی کہ نماز چھوڑ دے تو کیا کرے، جیسے روزہ چھوڑ دے تو کیا کرے، اس کا حکم ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں رکھ لے، بعد میں رکھ لے، یہ قرآن میں ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دے تو کیا کرے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے۔ ارے مومن کیا، منافقوں کا یہ معاملہ تھا زمانے نبوت میں، زمانے رسالت میں، مدینہ منورہ کے اندر، کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ حاضر ہوتے تھے، چاہے جیسے حاضر ہوں، نہ دل خواستہ، یعنی دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی حاضر ہوتے، سست حالت میں حاضر ہوتے۔ ان کو قرآن نے ذکر کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کھڑے ہوتے تھے، پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا شمار کافروں میں ہو جائے گا، اور ہمیں تو مومن بن کے رہنا ہے تاکہ مال غنیمت وغیرہ جب تقسیم ہو تو ہمارا بھی شمار ہو جائے۔
اور آج ہم لوگ آدھار کارڈ، راشن کارڈ پر مسلمان، نام ہمارا عبداللہ، عبد الرحمان ہے، لیکن ہم اللہ کے دفتر میں ہمارا کیا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ مؤذن صاحب بار بار پکارے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یعنی نماز پڑھو گے کامیابی لے کر جاؤ، نماز پڑھو کامیابی لے کر جاؤ، لیکن ہم سکسیس کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بلا رہے ہیں، غیر مسلم یعنی وہ ہماری قوم کو ابھارے، ہمارے نوجوانوں کو ابھارے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اپنا فیوچر کیسے برائٹ کرنا ہے. ان سے کیا ہوگا؟ جن کے دل میں کفر شرک ہے ان کی باتیں بھی ایسی ہی کالی کالی ہوں گی. آدمی کی باتوں کا اثر پڑتا ہے، آدمی کے باطن کا اثر پڑتا ہے. نہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو جو ٹیچر حضرات ہیں، آپ ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ ٹیچر جو نماز کے پابند تھے، شریعت سنت کے پابند تھے، وہ معلمہ، وہ لیڈی ٹیچر جو شریعت کی پابند ہے، برقعے کی پابند ہے، اس کے درس کا، اس کی ٹیچ کا، اس کے ٹیوشن کا الگ اثر ہے، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. اور وہ جو بے حیا ہیں، جو بے نمازی ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، 2 نمبریے ہیں، ان کی باتوں کا الگ اثر ہے، ان کی باتوں کا الگ اثر ہے بچوں پر، آپ پر. سوچئے، سوچتے رہنا. میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ، جن کا لقب محدث کبیر، بہت بڑا محدث زمانے کا، وہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں اگر مسلمان اپنا لیں، انقلاب آج آ سکتا ہے، آج آ سکتا ہے انقلاب. انقلاب پڑھنے سے انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب پیپر ممبئی والا، اس کو پڑھنے سے انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب تو آپ کے پاس موجود ہے، قرآن ہے. اور 2 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی کہ اگر اس پر عمل کر لیں مسلمان، انقلاب پیدا ہو جائے گا. ایک نماز کی پابندی، نمبر 2 اپنے سروں پر ٹوپی پہننے کی پابندی. ٹرین کا ڈبہ ہے، کوئی ٹوپی والا نہیں ہے، برقعے والی کو چھیڑا جا رہا ہے. ٹرین کا ڈبہ ہے، 3-4 پگڑی پہنے ہوئے سردار ہیں، سکھ ہیں، کوئی کسی کی مجال نہیں کہ کسی سکھ عورت کی طرف کوئی دیکھ سکے، کیونکہ اس سکھ عورت کو بھی معلوم ہے کہ میرے برادری کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور نمک حراموں کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہاں پر ان کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر ان کو چھیڑیں گے تو یہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن اسی ڈبے میں 10 مسلمان ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون مسلمان ہے کیا ہے. تو کسی کی موب لنچنگ ہو جا رہی ہے، کسی کے برقعے پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، کوئی وہاں پر مسلمان نظر ہی نہیں آتا ہے. یہ آپ کی ایک پہچان ہے، ٹوپی. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی رشید احمد فریدی دامت برکاتہم سے ایک شخص نے ایک مرتبہ ٹرین کے اندر سوال کیا کہ آپ لوگ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں ایک دم حیران ہو گیا، اس کو کیا جواب دوں، وہ بھی غیر مسلم، اس کو کیا جواب دیں. حضرت نے فرمایا دیکھو، جتنی مخلوقات ہیں اس میں سب سے اعلیٰ اور اشرف، اچھی، عمدہ اور ان کا بوس کون ہے؟ وہ انسان ہے. جب انسان ہے تو انسان کیا ہوا؟ بادشاہ ہوا، اور بادشاہ کے سر پر تاج ہونا چاہیے، بادشاہ کے سر پر تاج ہونا چاہیے. تو یہ ٹوپیاں ہمارے لیے تاج ہیں، یہ ٹوپیاں. اسی کو راحت اندوری نے یہ کہا تھا کہ تم ہماری تاریخ پوچھتے ہو، ہماری ٹوٹی پھوٹی ٹوپیوں پر طنز کرتے ہو، اگر ہماری تاریخ دیکھنا چاہتے ہو تو عجائبات گھر میں جاؤ، عجائب گھر میں جاؤ، وہاں پر ہمارے تاج موجود ہیں، ان سے تمہیں ہماری پوری ہسٹری معلوم ہو جائے گی. تو 2 چیزوں کا اہتمام، نماز کی پابندی اور اپنے سروں پر ٹوپی کا اہتمام. اسی طرح انہی بزرگ سے سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر، بچوں کے اندر تعلیمی شوق کو کیسے بیدار کیا جائے. حضرت نے یہی جواب دیا، کیونکہ وہ بہت بڑے علامہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اور استاد العلماء، بڑے بڑے علماء کے استاد تھے وہ. انہوں نے یہ جواب دیا کہ اپنے بچوں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تم ٹوپیاں پہناؤ، ان کو ٹوپی پہنا کے رکھو، دیکھو دینی مزاج عام ہو جائے گا اور تعلیمی شوق بھی بیدار ہو جائے گا. میرے بھائیوں، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے.
ایک بزرگ سے ایک عورت نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں، یہ اٹھتے نہیں ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ اگر گھر میں کسی جگہ آگ لگ جائے تو تم کس طریقے سے اپنے بچوں کو اٹھاؤ گی؟ کتنی بے چینی کے ساتھ اٹھاؤ گی کہ آگ لگ گئی، جلدی جلدی اٹھو۔ تو ایک آگ اور لگی ہوئی ہے جہنم میں، اسی کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح بچاؤ؟ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علموہم، ان کو تعلیم دو، وادبوہم، اور ان کو ادب اور اخلاق سے آراستہ کرو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو توحید سکھاؤ، ان کو رسالت سکھاؤ، ان کو آخرت سکھاؤ۔ یہ تین چیزیں اگر کسی بندے کی مضبوط ہو جاتی ہیں، اسے کوئی کافر نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی مشرک نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا ایمان انشاءاللہ خاتمے پر ہوگا۔ یہ تین بنیادی عقائد جو پوری شریعت کا نچوڑ ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ اپنے بچوں کا ہم مضبوط کریں۔ تو میرے بھائیوں، معراج کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ یہی ہے نماز۔ اب جب اور قرآن میں کئی جگہ نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت اور اس کے چھوڑنے پر وعیدیں بہت ساری جگہ پر ہیں، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی، فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے روکتی ہے۔ کیا روکتی ہے؟ نماز۔ تو ہم لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز کیوں نہیں روک رہی ہے؟ اس لیے نہیں روک رہی ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارا دل و دماغ دکان میں، مکان میں، حرام چیزوں میں مبتلا ہے، اس کی پلاننگ میں ہر وقت کوشاں ہے، تو نماز میں کہاں دل لگے گا؟ اور اس نماز سے ہمارے اندر انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ اور اس نماز سے ہم بے حیائی اور برائی سے کیسے بچ پائیں گے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ لیکن مومنین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظاہر ایک دم سنورا ہوا ہو نماز کے حساب سے، ہم کھیل نہ رہے ہوں داڑھی سے، بال سے، کپڑے سے، سستی سے، یہ نہیں، یہ خشوع ہے۔ اور خضوع کا مطلب ہمارا باطن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، یہ خیال ہو حدیث شریف میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ جب ہم نماز کو سیکھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور نماز کے جو ارکان ہیں اس کو سیکھیں گے اور اس کو صحیح سے پڑھیں گے۔ تجوید کے بغیر پڑھنا نماز کے اذکار کو، قرات کو، اس سے نماز درست نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنی چاہیے؟ بلڈنگ بنانا ہے، گھر بنانا ہے، کمرہ بنانا ہے، ٹوائلٹ بنانا ہے، انجینئر کو بلاتے ہیں، اور نماز پڑھنی ہے، کوئی بات نہیں، چلتی کا نام گاڑی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے وہی پڑھ رہے، جو دیکھا ہے وہی پڑھ رہے، رکوع کیسے کر رہے، سجدہ کیسے کر رہے، نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں نگاہ کیسی ہونی چاہیے، رکوع سجدہ کیسے کرنا چاہیے، اس کو ہم نے کبھی سیکھا نہیں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سکھاتے ہیں، آپ آئیے ہم سکھائیں گے۔ آپ سوچتے کس کے پاس جائیں؟ علماء کی کمی ہے ہمارے شہر میں، آپ ہی کے چندے سے تو پڑھے ہیں ہم لوگ، تو ہم آپ ہی کی خدمت کریں گے؟ نہ کریں، یہ ہماری نمک حرامی ہوگی کہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے اور آپ کو ہم سکھائیں نہیں۔ اسی لیے یہ قانون بنایا گیا، بات مختصر ہو رہی ہے، کہ مدرسہ چلے گا غریب لوگوں سے، مدرسہ چلے گا غریبوں کے چندے سے، اس لیے کہ غریبی کبھی ختم نہیں ہوگی اور مدرسہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ان دونوں کا ربط رہے گا، ان دونوں کا ربط ضبط رہے گا تو دین جو ہے پھیلتا رہے گا۔ تو علماء آپ ہی کے پیسوں سے پڑھیں، آپ ان سے پوچھئے، لیکن آپ کے نوکر نہیں ہیں۔ آپ کا پیسہ تو منتری وغیرہ بھی لیتے ہیں ٹیکس کی شکل میں، تو کیا آپ کے نوکر ہیں؟ ان کے سب ٹائم ٹیبل ہے، اس حساب سے رعایت کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور ادب احترام تو ہماری شریعت کا حکم ہے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، مقصد زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہماری نمازوں کو درست فرما دیجئے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، ہماری نسلوں کو بھی نمازی پرہیزگار بنا دیجئے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، نماز کی خاطر لوگوں کو سمجھانے اور لوگوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمیں فکر عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو بے نمازی ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا آسان فرما دیجئے، انہیں فکر آخرت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں اس سے پہلے ہمیں سچا پکا نمازی بنا دیجئے. پیارے اللہ، لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں اس سے پہلے ہمیں سچا پکا نمازی بنا دیجئے. پیارے اللہ، نماز کے جو فوائد اور برکات ہیں دنیا آخرت میں، پیارے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں، پیارے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے، نیک صالح بنا دیجئے. پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. پیارے اللہ، جہاں فتنے فساد ہو رہے ہیں، جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے امن و شانتی کو قائم اور دائم فرما دیجئے. ظالم کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اس کے نصیب میں اگر ہدایت نہ ہو، پیارے اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے. پیارے اللہ، لوگوں کے دلوں کو سکون اور چین نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، حرمین شریفین کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں ان کے ارادوں کو مکمل فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے. وہاں کا آنا جانا جو مہنگائی ہے، پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو سستا فرما دیجئے. پیارے اللہ، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، انصاف کو قائم اور دائم فرما دیجئے. پیارے اللہ، ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے. پیارے اللہ، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. ہمارے علماء اور مشائخ بہت سارے بیمار ہیں، پیارے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.